ہر طرح کی بزرگی بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل پیروی کی اور ہم تمام کو بھی ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج میں آپ تمام کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عید مبارکباد دیتا ہوں۔ تقبل اللہ منا و منکم، اور آپ لوگ بھی جب کسی کو مبارکبادی دیں گے تو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دیں گے، کیونکہ یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہ چکا ہے۔ آج ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کی پوری آزمائش میں گزرتی رہی، آپ کی پوری زندگی آزمائش میں گزرتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزماتا بھی رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی بڑوں کو بھی آزماتا ہے اور چھوٹوں کو بھی آزماتا ہے، بادشاہوں کو بھی آزماتا ہے اور فقیروں کو بھی آزماتا ہے، عالموں کو بھی آزماتا ہے اور جاہلوں کو بھی آزماتا ہے، طاقتور کو بھی آزماتا ہے، کمزوروں کو بھی آزماتا ہے، صلاحیت والوں کو بھی آزماتا ہے، اور یہاں پر ان پڑھ والوں کو بھی، ان پڑھ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہاں پر آزماتا ہے، اور آزمانے کا مقصد اس آدمی کو کسی بڑے کام کے قابل بنانا ہوتا ہے، کسی بڑے کام کے لیے اس کو اس کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور انبیاء کرام کی ساری زندگی آزمائش میں گزرتی رہی، اور جتنے آزمائشیں بڑھتے گئے ان کا مقام آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی بڑا نہیں بنایا، بلکہ ان کو پہلے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے نکال کر پھر محل میں پہنچایا، پھر محل سے نکال کر قید خانے کو پہنچایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وزیر مالیہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایسی حکومت نہیں دیا، بلکہ مکہ میں 13 سال تک ان کو آزماتا رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ایک پرسکون زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو الغرض اللہ آزمائش اگر لاتا ہے تو ہم کو بڑا بنانا چاہتا ہے، ویلڈ پرسن بنانا چاہتا ہے، قیمت والا بنانا چاہتا ہے۔ موٹی مثال اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے محلے میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ مکئی کے بھٹے والے آتے ہیں، جب بھٹا کچا رہتا ہے تو اس کی قیمت صرف 5 روپے ہوتی ہے، لیکن وہی بھٹا آگ کے کوئلے پر بیٹھتا ہے، آگ کے کوئلے پر اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت 5 روپے سے 15 روپے ہو جاتی ہے، 20 روپے ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھٹا یہ کہے کہ نہیں، مجھے کوئلے پر بیٹھنا نہیں ہے، میں کوئلے کی گرمی کو برداشت نہیں کروں گا، تو اس کی قیمت 5 سے 4 ہوگی، 4 سے 3 ہوگی اور 3 سے 2 ہوتی جائے گی، لیکن وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تو اس کی قیمت 20 روپے ہو جاتی ہے۔ الغرض زندگی کے بے شمار مثالیں ہم کو سپورٹ کرتی ہیں کہ بھی آزمائش کیوں آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، یہ جو قربانی ہم جو دینے جا رہے ہیں، ہم بے زبان جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دے رہے ہیں، لیکن یہ بے زبان جانوروں کی قربانی یہ علامتی قربانی ہے۔ اصل قربانی ہم کو اپنی زندگی میں دینا ہوگا، اصل قربانی سال بھر دیتے رہنا ہوگا۔ اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو ہمیں آج ہم جانوروں قربانی دے رہے ہیں، ہمیں اپنے انا کی قربانی بھی دینا ہوگا۔ آج جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگا، اور ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینا ہوگا، اپنے تکبر کی قربانی دینا ہوگا، اپنے غرور کی قربانی دینا ہوگا، اپنے گھمنڈ کی قربانی دینا ہوگا، اپنے مال کی قربانی دینا ہوگا، اپنے وقت کی قربانی دینا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینا ہوگا، اپنے جہیز کی قربانی دینا ہوگا، اور ہر طرح کی قربانی زندگی کے ہر پل ہمیں دیتا رہنا ہوگا۔ تب چل کر قربانی کا اصل
मकसद पूरा हो सकता है। जानवर कुर्बानी देकर और हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो ये कारनामा पूरी जिंदगी भर हमसे अल्लाह ताला मुतालबा करता है। तो इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम जहां जहां हमें कुर्बानी का मुतालबा किया जाए हम वहां पर कुर्बानी देते रहेंगे। ये जानवर जो हम कुर्बान करने जा रहे हैं, जानवर हमने सबक सिखाता है। ये जानवर हमसे कहता है कि लोगों, तुम मुझे खरीदने आते हो तो तुम मुझे बेअयब देखना चाहते हो, तुम मुझे बेअयब देखना चाहते हो, तुम मुझे तंदुरुस्त देखना चाहते हो। याद रखो लोगों, तुम मेरी आंखों को देखते हो कि कहीं मेरी आंख खराब तो नहीं। याद रखो, तुम मेरी आंखों को देखते हो, लेकिन तुम लोग अपनी आंखों को नहीं देखते हो, अपनी आंखों को बुराई से नहीं बचाते हो। मेरी आंखों को बुराई से महफूज देखना चाहते हो, लेकिन तुम लोग अपनी आंखों को महफूज रखना नहीं चाहते। बकरा हमसे कहता है, तुम मेरे कान को देखते हो, मेरे कान को टटो टटो कर देखते हो कि कहीं कान खराब तो नहीं, लेकिन तुम लोग अपने कानों की हिफाजत नहीं करते हो, अपने कानों को बुराई से नहीं बचाते हो, अपने आंखों को बुराई से नहीं बचाते हो। तुम मेरे बदन को देखते हो, तुम मेरे पैरों को देखते हो, कहीं मैं लंगड़ा तो नहीं, लेकिन तुम लोग अपने पैरों को बुराई की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रोकते हो। तुम मुझे ऐबों से पाक देखना चाहते हो, तुम मुझे ऐबों से पाक देखना चाहते हो, ताकि अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करे, ताकि अल्लाह मुझे कबूल कर ले। लेकिन तुम लोग अपने आप को नहीं देखते हो, तुम अपने अंदर हजारों ऐबों को छुपाए रखते हो, फिर तुम्हें अल्लाह कैसे कबूल कर सकता है? अगर मैं जानवर हूं, अगर मैं बेज़बान हूं और मेरे ऐब की वजह से अल्लाह मुझे कबूल नहीं करता, फिर आप लोग अपने अंदर हजारों ऐबों को छुपाए रखते हो, फिर तुम लोगों को अल्लाह कैसे कबूल कर सकता है? ये बकरा हमसे जो है बार बार सवाल करता रहता है। मेरे दोस्तों, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत को देखें, हर जगह आपको नफरत का सामना करना पड़ा, मां बाप की नफरत का सामना करना पड़ा, माशरे की नफरत का सामना करना पड़ा, बादशाह की नफरत का सामना करना पड़ा, हुकूमत की नफरत का सामना करना पड़ा, पूरी कौम की नफरत का सामना करना पड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लेकिन फिर भी आपने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लोगों, तो अगर तुम मुझसे नफरत कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। आज भी अगर कोई हमारे साथ नफरत कर रहा है, चाहे वो सियासी शक्ल में हो, चाहे मीडिया की शक्ल में हो, चाहे तंजीमों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में नफरत की जा रही है, चाहे स्कूलों के अंदर हो, कॉलेजों के अंदर हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, मार्केट के अंदर हो, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हो, मीडिया हाउस के अंदर हो, कहीं भी अगर नफरत की जा रही है तो हम भी यही कहेंगे कि लोगों, अल्लाह अगर हमसे राजी है, तुम्हारी नफरत चंद दिनों की नफरत है, और हम दुआ करेंगे जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ की थी लोगों के लिए, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हारी नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, तुम्हारी नफरतों को इस्लाम को समझने में तब्दील कर दे। हम हमेशा ही दुआ करते रहेंगे और हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, बल्कि नफरत का जवाब हम मोहब्बत से देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी साजिशों का शिकार रही, हर तरफ साजिशों को शिकार रही। कभी जो है कौम साजिश करती रही, कभी बादशाह साजिश करता रहा, फला साजिश करते रहे, और आज भी हम लोग साजिशों के शिकार हैं। तंजीमों की साजिशें हैं और जो है लोगों की साजिशें हैं, और हर तरह की साजिशों का शिकार हम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि भाई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और अल्लाह हमें जो है यानी बचाने वाला है। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी जरा देखें आप, किस कदर हमें जो है तालीम दे रही है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि भाई तुम्हारा खून पहुंचने वाला नहीं, तुम्हारा गोश्त पहुंचने वाला नहीं, बल्कि तकवा पहुंचने वाला है। गोया हमसे तकवे का मुतालबा किया जा रहा है। अगर हमारे पास तकवा है तो मसाइल आसान होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर तकवे से हम खाली हैं तो फिर हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे। हमें तकवा पैदा करने की जरूरत है। रमजान का पूरा महीना हमें तकवे की तालीम देता रहा और यह कुर्बानी हमें तकवे की तालीम दे रही है। अगर तकवा है तो मसाइल आसान होते जाएंगे। महंगाई के मसाइल
اگر ہمارے پاس تقویٰ ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں آج ہم مہنگائی کے شکار ہیں اور مہنگائی کی شکایت ہم کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کاش گاؤں والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، تقوی والے ہوتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. تو گویا اگر تقوی ہمارے پاس ہے تو برکتوں کے دروازے کھولنے والے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے انشاءاللہ. اور کتنی بھی پریشانی آئے میرے دوست، اگر تقوی ہے تو اللہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. آج ہم ہر ایک سے پریشان ہیں، کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی دوست سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، اور کوئی اسی طرح کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی دوست سے پریشان ہے، کوئی پارٹنر سے پریشان ہے، اور کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی وبا سے پریشان ہے، کوئی تعلیم سے پریشان ہے، کوئی اداروں سے پریشان ہے. الغرض ہر جگہ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پریشانی مبتلا ہے. کوئی کتنا بڑا مالدار ہو اس کو کوئی نہ کوئی پریشان لگی ہوئی رہتی ہے، غریب ہے اس کو پریشان لگی ہوئی رہتی ہے، عالم ہے اس کو پریشان لگی ہوئی رہتی ہے، جاہل ہے تب بھی پریشان لگی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر ہمارے پاس تقویٰ ہے، جو کہ قربانی سے تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہونے جا رہا ہے، اگر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، راستہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. میرے دوستو، اس عید کے موقع پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، یاد دہانی کرنا ہوتا ہے. اور اس موقع پر میں تمام ناظرین سے اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام سے گزارش کروں گا کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنی قربانیوں کو جو ہے یعنی اپنے گھروں میں کریں، روڈوں پر لا کر نہ کریں، خون روڈوں پر نہ بہائیں اور گندگی روڈوں پر نہ پھیلائیں، بلکہ الطہور شطر الایمان، ہمارا ایمان ہمیں جو ہے پاکی صفائی کا تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں صفائی کی تعلیم دیتا ہے. تو ہماری قربانی ضرور ہونا چاہیے لیکن پاکی صفائی کا بھی خیال رکھیں، روڈوں کو گندگی سے نہ بھریں اور اپنے محلوں گندگی سے نہ بھریں اور گندگی کو لا کر جو ہے روڈ پر نہ ڈالیں، بلکہ جہاں پر پراپر گندگی جہاں ڈالی جاتی ہے وہاں پر لا کر ڈالیں میرے دوست. اور یاد رکھیں ہمارا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے سچ بولیں لیکن ہم دوسروں سچ بولنا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے وفاداری کریں لیکن ہم دوسروں سے وفاداری کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے جھوٹ نہ بولیں لیکن ہم دوسروں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. الغرض ہمارا مسئلہ بالکل الگ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بدلیں گے انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، اگر ہم نہ بدلیں تو حالات کبھی بدلنے والے نہیں. ہماری سوچ نہیں بدلے گی، حالات بدلنے والے نہیں. ہمارا طریقہ نہیں بدلے گا، حالات بدلنے والے نہیں. ہماری لائف سٹائل چینج نہیں ہوگی تو حالات بدلنے والے نہیں. پہلے ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر جہاں بدلتی جائے گی، دنیا بدلتی جائے گی، لوگ بدلتے جائیں گے، معاشرہ بدلتا جائے گا، ہر جگہ بدلاؤ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھیں اس قربانی کے موقع پر عام طور پر ہم لوگ اپنے چرم کو، اپنے چمڑوں کو مدارس کے حوالے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوست. آج مدارس اسلام کے قلعے ہیں. آج اگر ہمارے معاشرے میں دین چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے تو مدارس کی دین ہے، مدارس کا احسان ہے. ان مدارس کا خیال رکھیں. آج چمڑا 50 روپے 60 روپے جو ہے بک رہا ہے، لہذا ہم مدارس کو چمڑے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا تعاون بھی کر سکتے ہیں، ہم الگ سے مدد بھی کر سکتے ہیں تاکہ مدارس میں جو امن کی تعلیم دی جاتی ہے اور چین سکون کی تعلیم دی جاتی ہے، معاشرے کو جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ تعلیم جاری و ساری رہ سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے جا رہے ہیں کہ رب العالمین تو ہماری قربانی قبول فرما. باری تعالیٰ تو ہماری چھوٹی موٹی قربانی قبول فرما. باری تعالیٰ ہماری حقیری باتوں تو قبول فرما. باری تعالیٰ تو ہم تمام کے دین کی چھوٹے چھوٹے اعمال قبول فرما. رب العالمین تو ہم تمام کو تیرے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام کو مہنگائی سے محفوظ فرما، ہم تمام کو قرض کی بلا سے محفوظ فرما، ہم تمام کو
اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما, عداوتوں کی عداوت سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ہم تمام کو برے پڑوسی سے محفوظ فرما, برے دوستوں سے محفوظ فرما, برے ماحول سے محفوظ فرما, برے سوسائٹی سے محفوظ فرما. رب العالمین ہم تمام کو تیرے دربار جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرما, تیرے دربار میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما, تو سے جڑے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان تمام کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پڑوسیوں کا ہم پر رحمت بنا اور ہم کو ہمارے پڑوسیوں رحمت بنا. باری تعالیٰ ہر طرح کی وبا سے محفوظ فرما, مشکلات سے محفوظ فرما, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ دنیا میں جب تک رہیں تیری بندگی میں رہیں اور تیری بندگی میں سر جھکائے رہیں. رب العالمین جب دنیا سے جائیں تو تیرا کلمہ زبان پر جاری و ساری رہے, ہماری سانس بند ہو تیرے کلمے کے ساتھ بند ہو, ہماری آنکھیں بند ہو تیرے کلمے کے ساتھ بند ہو. رب العالمین ہمیں حشر کے میدان میں سوال جواب کا آسان فرما, تیرے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پانی پینے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کے اعمال کو سیاحت میں لینے والا بنا دے, ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, حشر کے عذاب سے محفوظ فرما اور قیامت گرمی سے محفوظ فرما, وحشت سے محفوظ فرما. بارے رب العالمین جو لوگ حج گئے ہوئے ان تمام کے حج کو تو قبول فرما, ان تمام کے اعمال قبول فرما, ان کے سفر کو رحمت والا سفر بنا دے. اور جو حج کی امید رکھ رہے ہیں رب العالمین ان تمام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما, جو حج کی خواہش رکھتے ہیں ان تمام کو تیرے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما. تیرے دربار کو ان تمام کو بلا لے اور ان تمام کو حج کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما, ہماری خواتین کی حفاظت فرما, ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, ہمارے سرزمین کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہر طرح کی بری نظر سے ہم کو محفوظ رکھنا اور جو نظر بری رکھتے ہیں ان کی نظر کو بدلنے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.